قائد اعظم نے تخلیق پاکستان کا یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا؟ حالانکہ غیر معمولی غلبے کے حامل آل انڈیا کانگریس جہاں تک ممکن تھا ڈٹ کر مخالفت کرتی رہی۔ ناممکن کو انہوں نے ممکن کیسے کر دیا؟ اگرچہ آغاز میں دشواریاں بے حد تھیں، مگر وہ انقلابی جذبہ جس سے پاکستان نے جنم لیا ہمیں آگے بڑھاتا رہا۔ پاکستان میں جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی کہ قائد اعظم 1948 میں انتقال کر گئے۔ ملک اپنے محور سے محروم ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا دو عالمی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے حلقہ ہائے اثر میں بٹی ہوئی تھی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ جا کھڑا ہوا، مگر اس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم 1991 میں شہید کر دیے گئے، اسی لیاقت باغ میں جہاں 56 برس بعد بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ لیاقت علی خان کو ایک اغوان نے قتل کیا جو کشمیر میں جنگ بندی کے خلاف تھا۔ قاتل کا خیال تھا کہ پاکستان کو جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی رائے میں اس اقدام کے پیچھے سازشیں کار فرما تھیں، مثلاً یہ امریکی مطالبہ کہ پاکستان امریکہ کو سوویت یونین کے فضائی حدود تک رسائی دے۔ اس دن سے لے کے آج تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی موضوع خطوط پہ استوار نہ ہوئے۔ 9/11 اور نومبر 2011 میں پاکستان کی ایک سرحدی چوکی پر حملے کے بعد ان مراسم نے اور بھی تباہ کن شکل اختیار کر لی، لیکن اس موضوع پر میں بعد میں بات کروں گا۔ بھارت کے اولین ماہو سال استحکام کے تھے۔ 1947 سے 1964 تک نہرو 17 برس تک وزیر اعظم رہے۔ ہمارے ہاں کبھی سیاستدانوں کی حکومت رہی تو کبھی فوج کی، چنانچہ سیاسی ادارے بلوغت نہ پا سکے۔ دوسرے سنگین مسائل اس کے سوا تھے۔ عوام اور اشرافیہ میں گہری خلیج حائل تھی۔ پاکستان کا نظریہ ظاہر ہے کہ غیر منقسم بھارت میں پیدا ہوا اور نظریاتی طور پر اس نے اتر پردیش میں پرورش پائی۔ وہ پاکستان کا حصہ نہ بن سکا تھا، حالانکہ تحریک پاکستان کا مرکز وہی تھا۔ بعد میں لسانی اور علاقائی تحریکیں اٹھیں۔ مشرقی پاکستان سے بنگالیوں، ایران سے جا ملنے والے صحرا سے ادھر آباد بلوچوں اور افغانستان کے پڑوسی پشتونوں کو مرکز سے جائز شکایات رہیں، شاید اس لیے بھی کہ فوج میں پنجابیوں کی اکثریت تھی۔ مذکورہ لسانی گروہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے اقتصادی اور جمہوری حقوق مجروح ہوئے ہیں۔ مختلف مواقع پر بعض نے ہتھیار بھی اٹھائے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک ملک کی حیثیت سے ہماری زندگیوں کی ابتدا جنگ سے ہوئی۔ 1947 میں ہی کشمیر کے تنازع پر بھارت سے لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کو اس کے تناسب اور حق سے زیادہ اختیار مل گیا، چنانچہ پنجاب کو بھی۔ مگر ایک پہلو اور بھی ہے۔ ابتدائی برسوں کی امید اور جوش و خروش سے کام لے کر ہم ان مشکلات پر قابو پا سکتے تھے۔ اسلام کے مساوات، جمہوریت جیسے اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر جو پاکستان کی وجہ تخلیق تھے، ہم ایک جمہوری فلاحی ریاست تشکیل دے سکتے تھے۔ کم از کم پاکستان کی حد تک انگریز کی تربیت یافتہ افسر شاہی کو جمہوریت گوارا نہ تھی۔ اپنی قوم کو وہ اس کا مستحق نہ سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں وہ پروان چڑھے تھے کہ عام آدمی کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنے پرانے آقاؤں کی وہ تقلید کرتے۔ وراثت میں یہ رجحان انہوں نے پایا تھا کہ عام آدمی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ علامہ اقبال کے ویژن اور قائد اعظم کے تدبر سے محروم ہو کر ہم غلامی سے ملتے جلتے ماحول میں واپس چلے گئے۔ قائد اعظم تو کیا، یہاں کوئی نہرو بھی نہ تھا کہ استحکام کے دو اشرے مل پاتے۔ پہلا موقع پاتے ہی سول ملٹری افسر شاہی نے جمہوریت کو ٹھوکر مار دی۔ 1956 تک دستور نہ بن سکا، اس لیے کہ مغربی پاکستان کے طاقتور اشرافیہ اقتدار میں بنگالیوں کو برابر کا حصہ دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ بنگال کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لہٰذا 1 یونٹ کا تصور تراشا گیا۔ پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں اسی سے مایوسی بڑھی اور آخرکار ملک ٹوٹنے کا المیہ رونما ہوا۔ 1958 میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 1956 کا دستور منسوخ کر کے اقتدار پر قبضہ کیا اور صدارتی نظام نافذ کر دیا۔ 10 سال وہ اقتدار میں رہے۔ بالآخر ایک بھرپور عوامی تحریک نے انہیں چلتا کیا، جس کے آخر گلیوں اور بازاروں میں ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے گونجتے تھے۔ افسوس کہ اس کی جگہ یحییٰ خان کے نام کے ایک اور جنرل نے لے لی۔ ایوب خانی عہد میں اقتصادی طور پر پاکستان نے ترقی کے مراحل طے کیے اور بدلتا گیا۔ آئلی زندگی سے متعلق بعض قوانین میں انہوں نے ترامیم کی اور معاشرے کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کی، مگر زراعت اور صنعت میں ان کے عہد کی ترقی سے تھوڑے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ اکثریت محروم رہی۔ مزید برآں جمہوریت میں وہ یقین نہ رکھتے تھے، چنانچہ سیاسی اعتبار سے ملک جمود کا شکار ہو گیا۔
مشرقی پاکستان میں بے چینی بڑھتی گئی، اس لیے کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے بنگالی محروم رکھے گئے۔ حکمران اشرافیہ میں ان کی نمائندگی کم تھی۔ 1971 کا المیہ طویل فوجی اقتدار کا ثمر تھا۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کی طرف سے بنگالیوں کو کمتر سمجھا گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ معاشی اعتبار سے یہ پاکستان کا تاریخ کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں ہماری شرائط ترقی سب سے زیادہ رہی، اگرچہ اکثریت خوشحالی سے محروم ہی رہی۔ نظم و نسق کا حال بہتر تھا۔ انگریز اپنے پیچھے افسر شاہی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اور والدین سے بعد ازاں سنتا رہا کہ تخلیق پاکستان میں جو جذبہ بروئے کار آیا تھا، کسی نہ کسی حد تک ان برسوں میں برقرار رہا، فوجی اقتدار کے ابتدائی برسوں میں بھی۔ شاید ہمارے اس احساس کا سبب یہ بھی ہو کہ ہم پنجاب کے قلب میں تھے۔ ملک کے دوسرے اور دور دراز علاقوں کے اندر دلوں اور دماغوں میں جو لہریں اٹھ رہی تھیں، شاید ہم ان سے بے خبر تھے۔ جب میں پیدا ہوا، پاکستان 5 سال کا ہو چکا تھا۔ لاہور میں اپنے خوشحال خاندان کے ساتھ آسودہ زندگی جیتے ہوئے ملک کا مستقبل مجھے روشن لگتا۔ یہ ایک خوابناک بچپن تھا۔ کھیل کود کی آزادی اور وہ تحفظ جو ایک پھیلے ہوئے تگڑے خاندان میں ہوتا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد جہاں میں پلا بڑھا، ہرے بھرے کھیت تھے اور آب رواں، ہریالی، تازہ ہوا اور کھلے میدان۔ چند ایک ہی مکان تھے اور سب ایک خاندان کی طرح، لیکن یہ ایک فارم ہاؤس میں رہنے کے مترادف تھا۔ زمان پارک میں سب سے پہلا مکان میرے نانا کے بھائی نے بنایا تھا، جن کا نام احمد زمان تھا۔ 1947 میں ہجرت کے بعد میرے نانا کا خاندان بھی یہیں آن بسا۔ میں گرما کی تپتی دوپہروں میں اور شاموں میں چھرے والی بندوق لے کر کبوتروں کے شکار پر جاتا یا نہر میں نہایا کرتا۔ شام کو اپنے رشتے کے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں تاریکی پھیلنے تک گھر سے باہر گھومتا رہتا۔ تاہم میری والدہ کو کبھی پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ رشتے کے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ دودھ کے لیے ہر گھر میں ایک گائے یا بھینس پالی جاتی۔ آج زمان پارک لاہور کے وسط میں واقع ہے۔ شہر چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ ہرے بھرے شاداب کھیتوں میں سے جہاں گھیہوں اور دھان کی بالیوں پر ہوائیں کبھی سہانے گیت گایا کرتی تھیں، صرف ایک چھوٹا سا پارک ہی بچ گیا ہے۔ تب آسمان پر چمکتے ستارے بہت ہی قریب نظر آتے تھے۔ اب صحن میں کھڑے ہو کر بات کریں تو آواز بلند کرنا پڑتی ہے۔ گھر اتنے بہت سے ہو گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ اب بھی لڑکے بالے نہر میں نہاتے ہیں، مگر اس کا پانی آلودہ بلکہ گندا ہے۔ برسات کی بارش کے بعد مٹی اب بھی مہک اٹھتی ہے، لیکن پھر ہوا میں ڈیزل اور پیٹرول کا دھواں گھل جاتا ہے، اور ہم رنج کے ساتھ ان زمانوں کو یاد کرتے ہیں جب فضا کی پاکیزگی بجائے خود ایک داستان تھی۔ تب لاہور کا پانی کتنا میٹھا تھا۔ اب پانی پینے سے پہلے ابالنا پڑتا ہے۔ میں لاہور سے 10 میل دور ایک دوست کے کھیتوں پر سیر کرنے جایا کرتا۔ وہاں میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی بار 14 تیتر شکار کیے۔ میں نے کیسی بھرپور زندگی بسر کی ہے، لیکن ویسا سنسنی خیز اور شاندار لمحہ پھر کبھی نہ آیا۔ وہ کھیت معدوم ہو گئے اور اب یہ علاقہ سیمنٹ اور سریے کا جنگل ہے۔ اب ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ایک فائر سے 14 تیتر زمین پر گرے۔ جنگل کٹے، پرندے ہجرت کر گئے اور ہوائیں زہر آلود ہو گئیں، اور پانی بھی۔ زندگی گزارنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جو ترقی اپنے ساتھ لائی ہے؟ میری والدہ ہر شام ہم بچوں کو میری نانی اماں کے پاس بھیجا کرتی۔ یہ سب سے زیادہ سہانا وقت ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والی ہر چیز کا انہیں علم ہوتا۔ ہم بچوں کے ہر معاملے میں وہ شریک تھیں، اور ہم ہر وہ بات بھی ان سے کہہ دیتے جس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے نہ کر سکتے تھے۔ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تب بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح بیدار اور متحرک تھیں۔ ان کی زندگی میں وہ ساری رونق شاید اس بے پناہ محبت اور بے حد و حساب انس و الفت کی وجہ سے تھی جو ان کے بچوں، نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں سے انہیں حاصل تھی۔ شفقت کا ایک دریا جو ہمہ وقت بہا کرتا۔ شاید وہ اور جی لیتی، لیکن 1985 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو صدمے کی شدت نے انہیں آ لیا۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھیں۔ ہمیں ایسا لگا کہ اب انہوں نے اس دنیا کو تج دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی رہتی اور اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ 3 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی اور میری محبوب ماں کے پاس چلی گئیں۔ ہمارے وطن میں خاندان معاشرے کی کلید ہے۔ اسلام خاندانی نظام کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ ماں کے کردار کو ایک تقدس بخش کر اللہ نے خاندان کو بڑی قوت عطا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ بھی ارشاد کیا کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہ جو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کا لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔
میری زندگی پہ سب سے زیادہ اثر میری ماں کا ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں ان کا اکلوتا فرزند۔ وہ ایک مکمل ماں تھیں، ہر چیز اپنے خاندان پہ قربان کر دینے والی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے زخم ان سے چھپا لیا کرتا تاکہ انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ میں 8 برس کا تھا، میں اور میرے رشتے کے بھائی ایک شہتوت کے باغ میں تھے۔ باغبان اچانک آ پہنچا، درخت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، میں ایک سے دوسری شاخ پہ جا گرا۔ تیز دھار ٹہنی سے میری ران کا کافی حصہ گہرائی تک کٹ گیا۔ خون کی بڑی شریان بمشکل کٹنے سے محفوظ رہی تھی۔ گھر پہنچا تو یہ گھاؤ میں نے ماں سے چھپا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں دکھ نہ پہنچے۔ ایسی الفت تھی ہم ماں بیٹے کے درمیان۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ناراض ہوں۔ محبت اسی طرح زندگی کو نظم میں ڈھالتی ہے۔ وہ اس طاق میں رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میں اسکول کا کام دن کے وقت ہی نپٹا لوں، مگر مجھے کھیل کا ایسا چسکا تھا کہ پڑھائی میں ذرا جی نہ لگتا تھا۔ اگر پڑھ پایا تو ان کی مہربانی اور نگرانی سے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ پڑھائی کے سوا کوئی اور ایسی چیز نہ تھی جس پر میری ماں مجھے مجبور کرتی ہو۔ اگر میں کسی چیز سے گریز کرتا تو وہ کبھی سختی سے کام نہ لیتی۔ جیسا کہ زمان پارک کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس آبادی کے وسط میں ایک چمن ہے۔ ہم سب لوگ وہاں کرکٹ اور ہاکی کھیلا کرتے تھے، چھوٹے بھائی سے لے کر 20-25 سال کی عمر کے سب رشتہ دار اور دوست ایک ساتھ، ایسے جارحانہ جوش و جذبے کے ساتھ کہ ایک بار تو ایک مہمان ٹیم نے میچ سے انکار ہی کر دیا۔ کرکٹ اور تیتر کے شکار سے میری محبت رشتے کے بھائیوں اور چچاؤں کی وجہ سے پروان چڑھی۔ میری ماں کے خاندان والے کرکٹ کے جنونی تھے۔ 9 سال کی عمر میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا ارادہ کر لیا۔ یہ اس دن ہوا جب میں نے اپنے خالہ زاد بھائی جاوید برکی کو اس میدان میں انگلینڈ کے خلاف سینچری بناتے ہوئے دیکھا، جو اب قذافی اسٹیڈیم کہلاتا ہے۔ اپنی خالاؤں اور ماموں کے گھر کو میں اپنا ہی گھر سمجھتا۔ سب خاندانوں کا مرکز میرے نانا کا مکان تھا۔ رات کے کھانے پہ گاہے بگاہے سب اکٹھے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک۔ آداب طے شدہ تھے۔ بزرگی کا احترام بہر کیف ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو کم سن اسے پوری توجہ سے سنا کرتے۔ اس کا صلہ یہ کہ عمر میں کوئی جتنا بڑا تھا بچوں کی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری قبول کرتا، پوری طرح ان کا خیال رکھتا۔ اس طرح فقط والدین ہی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ خاندان کے سب بالغ افراد ڈسپلن قائم کرنے میں شریک تھے۔ نہ تراشیدگی تکبر کا اظہار، خاص طور پہ جب کوئی ذمہ دار اس کا مرتکب ہو، ناپسندیدگی کا باعث بنتا۔ بدقسمتی سے مغرب زدہ گھرانوں میں بزرگوں کا احترام مٹتا جا رہا ہے۔ ان میں سے جو لوگ مغرب کی تقلید میں بالکل ہی اندھے ہیں، وہ بڑوں کی توہین یا انہیں نظر انداز کرنے کو ترقی اور جذبات کی علامت سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب لندن میں ایک استاد نے مجھ سے فرمائش کی کہ گفتگو کے ہنگام میں ان کا نام لیا کروں، تو میں نے کتنا عجیب محسوس کیا۔ اس وقت اور بھی برا لگا جب دوستوں کے والدین یہ بات کہتے کہ میں انہیں ان کے نام سے پکاروں۔ ہماری اخلاقی اقدار بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کی تقلید میں پروان چڑھیں۔ بچے اس بات کا خیال رکھتے کہ کون سا رویہ انہیں پسند ہے اور کون سا طرز عمل ناپسند۔ سزا کا خوف نہیں بلکہ ناپسندیدگی کا اندیشہ ہمیں روکتا تھا۔ اخلاق کا معیار اس لیے بلند تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو شاید اسے ادنا اور حقیر سمجھا جائے۔ سب سے بڑا اندیشہ خاندان کی بدنامی کا، شادی سے لے کر مجلسی زندگی میں قبولیت تک ہر چیز کا انحصار اسی پر تھا۔ کسی بھی جاننے والی کی طرف سے کسی نوجوان کی حرکت پہ کسی سنجیدہ اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ پورے کا پورا خاندان ملزم کو مسترد کر سکتا ہے۔ کامیاب کھلاڑی بننے کے بعد بھی اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے میں بہت محتاط انداز اختیار کیے رکھتا۔ یہ فکر دامن گیر رہتی کہ خاندان والے کیا سوچیں گے۔ اکثر مسلمان بچوں کی طرح مذہب میری زندگی کا کبھی نہ جدا ہونے والا حصہ تھا۔ رات کو میری والدہ ہر روز کوئی کہانی سنایا کرتی، ہر کہانی میں ایک اخلاقی سبق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، سیدنا یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کی فریب کاریاں، اور ظاہر ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے دین ابراہیم کی تکمیل کر دی۔ وہ خاتم النبیین تھے، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تورات اور انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتب ہیں، لیکن پھر وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے اور الہام میں تحریف کی۔ ہم ان پر اترنے والی الہامی کتابوں کے سبب ہی انہیں اہل کتاب کہتے ہیں۔ ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یاد دہانی کراتی۔ وہ ایک واقعہ کثرت کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق سے سنایا کرتی۔ مکے میں ایک بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا، اب میں قبیلے کا آخری آدمی رہ گیا جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔
ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر اس بڑھاپے میں کیوں کر اپنی عادات بدل پاؤں گا؟ کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ جس پہ عمل سے نجات پا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولا کرو، ہمیشہ سچ، تمہارے مسلمان رہنے کو اتنی سی ہی بات کافی ہوگی۔ ایک بچے کی حیثیت سے عبادات کے ساتھ کوئی شغف میرے اندر نہ تھا، مگر یہ نصیحت مجھے بہت ہی اچھی لگی، دل کو بھا گئی۔ ماں سے تو میں یوں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا کرتا، اگر کبھی کوشش کی تو فوراً ہی انہیں پتہ چل جاتا، میرے چہرے کو غور سے دیکھتی اور میں سچ اگل دیتا۔ وہ یہ بھی بتایا کرتی کہ ان کے والد احمد حسن خان کس طرح خود کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی سعی کرتے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تو بتاتے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محبوب تھا۔ وہ ایسے ہی کرتے، حتیٰ کہ کھجور اور شہد سے عالی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کو ملحوظ رکھنا، یاد دلانا کہ آپ کو یہ چیزیں کتنا خوش کرتی۔ میں بہت چھوٹا سا لڑکا تھا جب جنت اور جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا۔ بس یہ کہ جنت کا تصور میرے ادراک میں پوری طرح کبھی نہ آتا۔ میری اماں بیچاری، کیسے کیسے سوالوں سے میں انہیں پریشان کیا کرتا۔ کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ وہاں مجھے شکار کھیلنے کی اجازت ہوگی نا؟ جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے اور میری بہنوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک عالم دین ہمارے ہاں آنے لگے۔ اسکول میں مذہبی تعلیم کا ایک پیریڈ تھا اور دن کا آغاز تلاوت سے ہوا کرتا۔ جمعے کے دن آغا جان کے ساتھ میں مسجد جایا کرتا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ خاندان کے سب لوگ 16ویں صدی کے عظیم صوفی اسکالر حضرت میاں میر کے مزار پر جاتے۔ سکھ مذہب کے ماننے والے بھی ان کی بہت تکریم کرتے اور حاضری دینے آیا کرتے۔ ہمارا خاندانی قبرستان اس مزار سے ملحق ہے، چنانچہ عید کی نماز کے بعد ہم ان قبروں پہ فاتحہ پڑھتے۔ وہ جو کبھی اس دنیا میں بروئے کار تھے اور اب ان کے لیے ہمیں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنا تھیں۔ اولیاء کرام کے ایسے کتنے ہی مزار برصغیر کے وسطوں میں پھیلے ہوئے ہیں، 9ویں صدی سے اس خطۂ ارض میں جنہوں نے اسلام کو فروغ دیا۔ ان کا وہ پیغام الفت و انس صدیوں تک مصیبت کے ماروں پر رحمت کا ابر بن کر برسا، ان کے زخموں کا مرہم بنا۔ دوسرے مذاہب کے لیے صوفیوں کی وہ رواداری اور خیرخواہی، مساوات اور مقامی ثقافت کا وہ لحاظ، اللہ کا دین ان کے ذریعے ہی پھیلتا چلا گیا۔ قافلوں کے قافلے وہاں جاتے، اللہ سے دعائیں مانگتے اور نذرانے پیش کرتے، بھوکوں کے لیے کھانے کا اہتمام، اللہ کے حضور مناجات۔ جبکہ طالبان کا طرز عمل دوسرا ہے، ان میں سخت گیری ہے۔ میرے والد آغا جان اور میری والدہ مذہب کے باب میں نرم خوتے، کشادہ مزاج۔ ہم سے وہ کہا کرتے، اللہ بڑا ہی رحمان اور بے حد رحیم ہے۔ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے ہم پر سختی کبھی نہ کی جاتی۔ رمضان المبارک میں ہم بچوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا مقابلہ ہوا کرتا۔ 9 برس کی عمر میں نے پہلا روزہ رکھا۔ اس شام میری ماں اور آغا جان دونوں نے مجھے کچھ تحائف دیے۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف ذرا سی بھی بات کرتا تو وہ دونوں بہت جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کا دفاع کرتے۔ میری والدہ کے برقی خاندان کا تعلق کانی گرام سے تھا، جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصبہ ہے۔ وہ افغان سرحد کے قریب ایک زرخیز وادی میں واقع ہے۔ بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتی کہ ہمارے اجداد نے، ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی، دائم ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر یہ خاندان 12 قلعوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے، جس کو بستی پٹھانہ کہا جاتا ہے، جالندھر کے قریب، امرتسر کے جنوب مغرب میں، لاہور سے 40 میل کے فاصلے پر۔ پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے۔ ان میں سے کوئی شہید نہ کیا گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں سے نکلے تو سکھوں کا گمان یہ تھا کہ وہ پوری طرح مسلح ہیں، لہٰذا وہ ٹل گئے۔ ان کا اندازہ غلط تھا۔